اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح احکامات میں مردوں کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح بعض احکامات جو نہایت اہم تھے ان میں عورتوں کو بھی خطاب کر کے الگ سے ان احکامات کا حکم دیا۔ عمومی طور پر قرآن کریم میں تو مردوں کو حکم ہوتا ہے اور صیغہ مذکر کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس میں عورتیں بھی طبعاً شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے اہم احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو الگ خطاب کیا اور مسلمان عورتوں کو الگ خطاب کیا، یعنی مردوں کو مستقل حکم دیا، عورتوں کو مستقل حکم دیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر بعض اہم احکامات ارشاد فرمائے۔ تو ایک مسلمان باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی زندگی خوشگوار ہو، ایک مسلمان بھائی چاہتا ہے کہ میری بہن جہاں مستقبل کی زندگی گزارے، باکمال زندگی گزارے، اور اس سے ساس سسر کو، شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی گھر والی نیک صالح متقیہ پرہیزگار ہو اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزرے، اور وہ گھریلو پریشانیوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے محفوظ رہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث میں تلاش کرتے ہوئے میری ناقص معلومات اور مطالعے کے بعد ایسی 100 صفات اور اعمال کا تذکرہ سامنے آیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا ہے۔ اگر یہ 100 احکامات ہماری گھر کی زندگیوں میں آ گئے، ہماری بچیوں میں، بیٹیوں میں، امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی مستقبل کی زندگی خوشگوار ہوگی اور وہ باکمال عورتیں ہوں گی، اور مستقبل میں اللہ جو انہیں اولاد دے گا ان کی حسن تربیت کی وجہ سے وہ اولاد بھی معاشرے کی باکمال افراد بن کر وہ بھی زندگی گزاریں گے۔ تو نمبر 1 سب سے پہلی صفت ہے فرما برداری اور اطاعت کرنے والی عورت۔ سب سے پہلی صفت ہے فرما برداری کرنے والی، اطاعت کرنے والی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 10 احکامات ارشاد فرمائے، اور ان 10 باتوں میں مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو دیا ہے وہ ہے فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما برداری کرنے والے مسلمان مرد اور فرما برداری کرنے والی مسلمان عورتیں۔ تو معلوم ہوا پہلی صفت ہے کہ باکمال عورت وہ ہوگی کہ جو فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت گزار ہو۔ حضرات صحابیات میں اور سلف میں کہ عورتوں میں اللہ نے یہ صفت رکھی تھی، وہ شریعت کی بڑی ہی فرما بردار تھی۔
حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، ان کا واقعہ صفت الصفوہ میں ہے۔ زندگی بھر معمول رہا، روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں، اور ایام تشریق اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان 5 دنوں میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ساری زندگی یہ عورت روزہ رکھتی تھی، حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ اور ان 5 دنوں کے علاوہ پوری زندگی اس عورت کا معمول رہا کہ اس نے روزہ رکھنے میں وقت گزارا۔ علامہ ابن جوزی صفت الصفوہ میں لکھتے ہیں، عبادت کے لیے ایک مستقل جگہ بنائی تھی، وہیں پر یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں ادا کرتیں، اور اس جگہ سے باہر نہیں آتی تھیں الا یہ کہ کوئی حاجت، ضرورت ہو تب نکلتیں، ورنہ وہیں اپنا سارا وقت گزارتی تھی۔ علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے، زجلہ عابدہ کا۔ یہ اتنی نیک، صالحہ، متقیہ تھی، عبادت کرتے کرتے ان کے پاؤں سے طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ اور جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ تو رات بھر قیام ہوتا، دن کو روزہ ہوتا، تو کبھی کسی نے آ کر ان کو نصیحت کی، بس کیجئے، آرام کیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ نے آرام کے لیے قبر رکھی، خواہشات کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور یہ زندگی تو اللہ نے مسلمان کو عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے دی، اور کہا انسان کی تخلیق کا مقصد تو ہے ہی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں اپنے جسم کو چند دن تھکا دوں تاکہ آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس میں مجھے راحت ہی راحت ملے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا، فرما بردار اور اطاعت گزار عورت۔ نمبر 2، ایمان قبول کرنے والی عورت، ایمان قبول کرنے والی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں۔ تو الگ سے حکم دیا کہ وہ عورت جو اپنی زندگی میں ایمان لے کر آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقبول چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، انسان بھلے اچھے اعمال، نیک اعمال بھی کرے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ وہ اعمال تب مقبول ہوں گے جب زندگی میں ایمان ہوگا، اور ایمان بھی اسلام شرط ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام مقبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ہو تو اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو دوسری بات آئی جو ایمان پر زندگی گزارنے والی عورت ہو۔ حضرات صحابیات نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی خاتون ہے جو اسلام کے لیے شہید ہوئیں۔ ابو جہل بدبخت نے، کفار نے بڑا ظلم و ستم کیا، ہر حربہ آزمایا، باوجود صنف نازک ہونے کے حضرت سمیہ نے ایمان نہ چھوڑا۔ آخر اس بدبخت نے ان کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، اس سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ تو دوسری صفت قرآن بیان فرما رہا ہے کہ عورت وہ باکمال ہے جس کی زندگی میں ایمان موجود ہو۔ اسی طرح ایک صحابیہ گزری ہیں، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ صفت الصفوہ میں ہے۔ ان کو ان کے آقا جو تھے وہ ان کو باندھ دیتے، ہر وقت ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے۔ سواری پر ایک دفعہ ان کو باندھ کے لے کر گئے اور ان کو پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو اتارا اور سخت تپتی ہوئی گرمی میں ڈال دیا۔ اب یہ پیاس کی شدت میں ہے اور ایک صحرا میں ان کو ڈالا ہوا ہے۔ باقی جو ان کے آقا ہیں وہ سب درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھے، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہ خاتون اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، دعا کی کہ یا اللہ میں پیاس کی شدت میں ہوں، مولا کریم تو میرے لیے پانی کا غیبی انتظام فرما۔ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ کہتی میں نے دیکھا کوئی شخص مجھے نظر آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک ڈھول تھا، بڑا ہی ٹھنڈا اور لذیذ ذائقہ دار شیریں پانی تھا۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے رکھا، مجھے بٹھایا، مجھے پانی پلایا۔ میں نے اتنا سیراب ہو کر پیا کہ باقی پانی میرے کپڑوں پر، جسم پہ بھی گر گیا۔ پھر میں اطمینان سے لیٹ گئی۔ اب جب اس کے آقا آئے، ان سب نے دیکھا کہ جسم پہ پانی، لباس پہ پانی گرا ہے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یہ کہیں چھوٹ گئی ہے اور اس نے ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا۔ کہا بھئی تجھے کس نے پانی پلایا؟ کہا مجھے میرے اللہ نے پانی پلایا۔
انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر اسباب کے کیسے تو پانی پیے؟ کافر کی نگاہ اسباب پہ ہوتی ہے، مسلمان کی نگاہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے رب نے پلائے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مشکیزوں کو دیکھیں گے، اگر وہ بھرے میں ہیں تو واقعی تیرے رب نے تجھے پلایا، پھر تیرا رب سچا ہے، ہم ایمان قبول کریں گے۔ سب گئے، اپنے اپنے مشکیزوں کو، برتنوں کو دیکھا تو جتنا پانی تھا واقعی اتنا موجود تھا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ پانی واقعی اسے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا، کہ اللہ نے اس کو پلایا، خوب سیر کیا۔ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد اللہ نے دوسری صفت بیان کی ہے، ایمان لانے والی عورت، کہ حالات آئیں لیکن ایمان نہ چھوڑے۔ دیکھیں فرعون کی بیوی ہے، نام ہے آسیہ۔ فرعون کے گھر میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزری، ہر قسم کی نعمتیں وہاں موجود تھیں۔ لیکن جب حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی ہیں تو فرعون جیسا جو بدبخت آدمی تھا، حضرت آسیہ سے کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتی، میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ اس ظالم نے یہ سزا یہ دیتا تھا، جو ایمان لاتا یہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوکتا تھا۔ فرعون ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوکتا تھا۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ فجر میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ یہ فرعون وہ بدبخت تھا جو کیلیں ٹھوکنے والا تھا، اور یہ وہ جس نے زمینوں میں، شہروں میں سرکشی کی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور اس نے بڑی کثرت سے فساد کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کی طرف سے اس پر عذاب کا کوڑا آیا، اللہ کی گرفت آئی۔ تو جب حضرت آسیہ ایمان لے کر آئیں، اس نے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی۔ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کرے، انسان کو ذرا سی بلیٹ لگ جائے، تھوڑی سی چھری کا کٹ لگ جائے، عید الاضحیٰ میں گوشت کاٹ رہا ہے، کھال اتار رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیل ٹھوکی جائے، اور وہ بھی صنف نازک عورت، اور عورت بھی ایک بادشاہ کے گھر میں پرورش پانے والی، یعنی ایسی بھی نہیں کہ اس نے زندگی مشقت میں گزاری ہو، تنگ دستی کا دور دیکھا ہو، بلکہ راحت کی زندگی گزاری۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جب دل میں آ جائے انسان ہر مصیبت برداشت کر لیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ اب فرعون نے کہا کہ اس کو لٹایا، کیلیں ٹھوک دی گئیں اور بڑی سخت اذیت ناک سزا دی۔ اور جب اسے وہ مار رہا تھا تو اس کے سامنے فرعون نے اپنا محل کیا، اس کا چہرہ اپنے محل کی طرف کیا اور کہا تو نے اس محل کو چھوڑا اور ایمان لائی ہے تو دیکھ اس سے بہتر چیز تجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کے ظلم سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں اس سے بہترین محل عطا فرما۔ یہ تو کہہ رہا ہے دنیا میں میرا محل، یا اللہ مجھے جنت میں اس سے بہترین محل عطا فرما۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا اے اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے، اس کے کارندوں کے نوکروں کے ظلم سے اور اس ظالم قوم کے ظلم سے اے اللہ تو مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ نے پھر نجات عطا فرما دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد دوسری صفت جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے ایک مسلمان عورت کی، وہ ہے اس کی زندگی میں ایمان ہو، یعنی وہ کسی موقع پر بھی ایمان کا سودا نہ کرے، ایمان پر اپنی زندگی گزار دے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے سفر کا۔ کہتے ہیں کہ جب میرا سفر ہوا اور وہاں جا کر ایک عورت سے میری روس میں وہاں پتہ چلا، بیان کے بعد وہاں کے علماء نے کہا کہ ایک خاتون ہے جس نے زندگی بڑی ایمان تقوی پہ گزاری، اور جب بہت ظلم و ستم تھا، الحاد تھا، کفر تھا، ارتداد تھا، لیکن وہ عورت ہر ایک کو ایمان کی دعوت دیتی، اور اس نے مسلمان عورتوں میں ایمان کی بڑی محنت کی ہے۔ تو اس کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک عالم آئے ہیں، تو ہماری والدہ کی خواہش تھی کہ اس سے دعاؤں کی درخواست کی جائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔
اس خاتون نے ساری زندگی اسلام میں گزاری تھی اور ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا، اور لیکن وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو کہتے ہیں وہاں کے عالم نے بھی مجھے کہا، ان کے بیٹوں کا بھی اصرار تھا، تو قریب میں ان کی رہائش تھی، تو میں نے کہا چلو اس عورت سے ہم بھی دعاؤں کی درخواست کریں، جس کی ساری زندگی 80 سالہ زندگی اور گزری اسلام کی دعوت میں۔ تو کہا جب پہنچے تو وہ خاتون بیمار تھیں، چارپائی پر تھیں، جسم پر چادر ڈلی ہوئی تھی۔ تو پردے کے پیچھے سے ہم نے جب اس سے دعاؤں کی درخواست کی کہ ہمارے لیے اماں جی دعا کرو، تو اس خاتون نے ایک دعا دی، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ 80 سال ایمان پر محنت کرنے والی عورت بھی جب دعا کرتی ہے تو یہ دعا کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ معلوم ہوا ایمان بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ قرآن میں خاص طور پہ فرما رہا ہے، اور اس ایمان کی قدر آتی ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، کیونکہ قبر میں جو سوال ہونا ہے وہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، وہ ایمان کے بارے میں۔ ایمان ہے تو آخرت میں نجات، ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں ہے۔ تو بہرحال دوسری صفت ہے ایمان لانے والی عورتیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی عبادت گزار عورت، عبادت گزار یعنی عبادت میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقانتین والقانتات، عبادت گزار فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں۔ تیسری صفت ہے کہ عورت وہ باکمال ہے جس کی زندگی میں عبادت ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت وہ باکمال ہے جس نے ایم اے کر دیا، جس نے بی اے کر دیا، جس نے فلاں ڈگریاں حاصل کر دیں، وہ باکمال ہے۔ اور جس رب نے کائنات کو پیدا کیا، جو مرد اور عورت کی تخلیق کرنے والا ہے، انسانیت سے واقف ہے، مستقبل حال کا سب علم اس کے پاس ہے، وہ اللہ فرما رہے عورت باکمال تب ہوگی، کامیاب تب ہوگی جب وہ عبادت گزار ہوگی۔ عبادت کی صفت آ گئی تو اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ نرا علم تو انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، زندگی کو خوشگوار نہیں کر سکتا جب تک زندگی میں فرما برداری اور عبادت کی صفت نہ ہو۔ حضرات صحابیات میں یہی صفت تھی۔ عبادت نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر گناہ سے انسان کو روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ جب آپ واپس لوٹ کر آئے دیکھا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ صبح کے وقت گئے ہیں اور آپ جب واپس آئے ہیں تو کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ اپنے مصلی پر اسی طرح۔ تو حضرات صحابیات کی زندگی میں عبادت کا بڑا وصف تھا۔ حضور سے پوچھتی تھی یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تاکہ ہم اس میں اپنی زندگی گزار دیں۔ تو عورت میں یہ بڑی صفت ہے کہ عبادت گزاری ہو۔ ایک خاتون گزری ہیں حضرت میمونہ سودا رحمہ اللہ، صفت الصفوہ میں اور روض الریاحین میں واقع ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی خاتون جو جنتی عورت ہو مجھے دنیا میں دکھا دے، کہ میں ایسی جنتی عورت کو دیکھوں کہ اس میں اللہ نے صفات رکھی ہوں، میں اس سے پوچھوں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں کوئی انہیں کہہ رہا ہے فلاں جنگل میں ایک میمونہ سودا ہے جو بکریاں چرانے والی ہے، وہ اللہ کی محبوب بندی ہے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں اگلے دن میں نے سفر کیا اور میں سفر کرتے کرتے اس جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا واقعی وہ عورت ہے، ایک درخت کے نیچے باپردہ اپنے نوافل پڑھ رہی، ایک صحرا ہے اور اس کی بکریاں چر رہی ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی ہیں، بکریاں ہیں اور ارد گرد سارے بھیڑیے، لیکن کوئی بھیڑیا کسی بکری پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر بکریاں دور چلی جائیں تو وہ ادھر جا کر ان کو پیچھے ریوڑ میں لے کر آتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بکری بھیڑیے میں صلح کب سے ہو گئی۔ بھیڑیے کو دیکھ کر بکری تو بھاگتی ہے، بھیڑیا تو بکری پہ حملہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک گانٹھ پہ پانی پی رہے ہیں اور حملہ نہیں ہو رہا۔ تو میمونہ عبادت کر رہی تھی، جب نماز سے فارغ ہوئیں کہتے ہیں میں نے ایک دور سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ کب سے بھیڑیے اور بکری میں صلح ہو گئی؟ حضرت میمونہ نے آگے سے جواب دیا جب سے میمونہ اور میمونہ کے رب میں صلح ہو گئی اس دن سے بھیڑیے اور بکری میں صلح ہو گئی۔
جس دن سے میمونہ اور اس کے رب کے درمیان صلح ہو گئی، انی اصلحت بینی و بین اللہ واصلح بین الذئاب والغنم، اللہ اور میرے درمیان صلح ہو گئی، اللہ نے بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح کرا دی کہ خود عبادت میں لگی ہیں اور بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، عورت کی یہ جو صفت ہے عبادت گزاری، اللہ نے خاص طور پہ اس کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جہاں اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں۔ ہم ان کی ظاہری جتنی ضروریات ہے وہ تو پوری کر رہے ہیں، اچھا لباس پہنا رہے ہیں، زیب و زینت کا سب ساز و سامان ان کو دے رہے ہیں، اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن ان کے باطن پر توجہ نہیں کر رہے۔ انسان جو انسان بنتا ہے وہ باطن سے بنتا ہے۔ ہماری محنت ظاہر پر ہے، حالانکہ ضرورت زیادہ باطن پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو فکر باطن کی ہوتی تھی، وہ دنیا میں بھی دنیا سے جاتے وقت بھی باطن کی فکر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جب دنیا سے جانے لگے انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر دیا۔ اب انسان دنیا سے جاتا ہے، کوئی وصیت کرتا ہے مال کی کہ میرا اتنا پیسہ ہے، اتنی جائیداد ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے، جائیداد کی، دولت کی، پیسے کی وصیت کرتا ہے۔ پیغمبر کس کی وصیت کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پیارے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود، آپ کے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، جن سب کا ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو میں نے عرض کی انبیاء علیہ السلام کو ان کے باطن کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ تو عورت کی تیسری صفت اس کی زندگی عبادت میں گزرے۔ نمبر 4 سچ بولنے والی ہو۔ نمبر 4 سچ بولنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ تو اللہ نے عورت کی چوتھی صفت جو بیان فرمائی وہ ہے کہ اس کی زندگی میں سچائی ہو۔ اس لیے جس گھر کے اندر عورتوں میں مردوں میں سچ بولنے کا رواج ہو جائے تو یہ سچائی انسان کو بہت سے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ بہت سے گناہوں میں پڑنے کا سبب جھوٹ ہے۔ اس لیے سچ بولنا، نماز کا اہتمام، رزق حلال، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی ان کو اپنا لے وہ سب گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز پر آئے، رزق میں حلال پہ آئے، زبان پہ سچائی میں آئے، یہ 3 چیزیں ہر گناہ سے روکنے والی ہیں۔ معاملات جو خراب ہوتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے، اور انسان کو اعمال کی توفیق نہیں ملتی، حرام ہوتا ہے۔ نماز میں سستی ہوتی ہے، زندگی گناہوں میں گزرتی ہے۔ تو اس لیے سچ ایک بڑا اہم وصف ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر نیک فرشتے قریب نہیں آتے۔ اور سچائی وہ چیز ہے جو انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق بر و ان البر یہدی الی الجنہ، سچ ایک نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ ایک گناہ ہے اور یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، مشہور واقعہ ہے، نفحات الانس میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا۔ وہ ایک نصیحت تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم کے سفر میں نکلے ہیں لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو پوچھتے بھی ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ میرا مال یہاں ہے، بغل کے نیچے سے سارا مال نکال کر دے دیا، لیکن جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچایا نہیں۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا ڈاکوؤں پر کہ یہ چاہتے تو جھوٹ بول دیتے،
فرمایا آپ نے کیوں نہیں بولا؟ کہا میری والدہ کی نصیحت تھی جھوٹ نہ بولنا، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے اس لیے میں نے نہیں بولا۔ تو اس کا اتنا اثر ہوا ڈاکوؤں پر، سب توبہ طائب ہو گئے، اللہ نے سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو پیچھے وجہ کیا بنی؟ ان کی والدہ کی زندگی کی سچائی۔ نمبر 5، مصائب پر صبر کرنے والی عورت۔ مصائب پر صبر کرنے والی عورت، عورت کی 5ویں صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تو 5ویں صفت جو اللہ کو محبوب ہے وہ عورت کی زندگی میں صبر ہو، یعنی مصیبت آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہے، یعنی رضا بالقضاء۔ حضرات صحابیات کی زندگی میں دیکھیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن کبھی انہوں نے جزا فضا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر وہ لوگ راضی رہیں۔ جو اللہ کا فیصلہ تھا صحابیات کی اس پہ رضا تھی۔ سبل الہدی والرشاد میں اور السیرۃ الحلبیہ میں واقع ایک خاتون ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں غزوہ احد کے دن خبر ملی، یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ان کو خبر ملی کہ ان کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے چلی، خبر ملی آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور صبر کرتی رہیں۔ پھر کچھ موقع کے بعد خبر آئی آپ کے خاوند حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو خاتون سے غیر اختیاری طور پر ایک چیخ نکلی، لیکن اس صدمے کو بھی انہوں نے برداشت کیا۔ تو گویا ایک دن میں 3 صدمے ہو گئے، 3 جنازے اٹھ گئے، لیکن صبر کے دامن کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو میں نے عرض کیا عورت کی ایک صفت اللہ کو پسند ہے، اس پر مصیبت آئے، حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، جزا فضا نہ کرے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کسی عورت پر کوئی مصیبت آ جائے، انتقال ہو جائے، پریشانی آ جائے تو گریبان پھاڑنا، رخساروں کو پیٹنا، چیخنا چلانا اور زور زور سے بلند آواز کے ساتھ آہو بکا کرنا شریعت اس سے منع کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح جزا فضا اور آہو بکا کرے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ گزری، حضرت ام خلاد بڑی نیک صالحہ متقیہ تھی۔ احد کے دن ان کی بھی شہادتوں میں ان کے ایک طرف شوہر کی شہادت ہو گئی، ایک طرف ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، ایک طرف ان کے بھائی کی شہادت ہو گئی۔ 3 لاشیں تھیں۔ جب یہ اونٹ پر آ رہی تھیں تو سواری پر انہوں نے پیچھے یوں لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے چاہا کہ میں اپنے آبائی قبرستان میں جو قریب ہے وہاں ان کی تدفین کروں۔ اب جب یہ لے کر آ رہی ہیں تو راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، پوچھا یہ کہاں لے کے جا رہی ہیں اور یہ کون ہے؟ کہا ایک میرے خاوند کی لاش ہے اور ایک میرے بیٹے کی اور ایک میرے بھائی کی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا صدمہ ہے، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں خاوند بھی شہید ہو جائے، بھائی بھی شہید ہو جائے، بیٹا بھی شہید ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ان عورتوں کا صبر، ان عورتوں کی تحمل مزاجی قابل دید تھی۔ تو اللہ نے ان کو صبر بڑا دیا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے عورت کی ایک صفت بیان فرمائی کہ اس کی زندگی میں صبر و تحمل ہو۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا، جنگ قادسیہ کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جس گھر میں مرد ہوں ان کو جہاد کے لیے تیار کرو، نوجوانوں کو جہاد کے لیے بھیجو۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر، نیک صالح اور متقی پرہیزگار صحابیہ گزری، اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو بلایا اور سامنے بٹھا کر اپنی زندگی کا ایک خطبہ دیا اور بیان میں کہا بیٹو تم لوگ حلال سے پیدا ہوئے ہو، حرام سے نہیں پیدا ہوئے، یعنی زنا سے پیدا نہیں ہوئے، نکاح سے پیدا ہوئے۔ کل جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تم نے تیر سینے پر کھانے تاکہ تمہارا خون تمہارے پاؤں کی انگلیوں پہ گرے، تمہیں زخم پشت پہ نہیں لگنے چاہیے،
کہ تمہارا خون پاؤں کی ایڑیوں پہ نہ گرے، کل میں دیکھوں گی کس کو زخم کہاں لگیں، اور تم نے آگے جا کر مقابلہ کرنا ہے، بڑی دلیری کے ساتھ تم نے لڑنا ہے کہ اللہ تمہیں شہادت کا منصب عطا کرے، اور اگر لوٹ کر آؤ تو تم غازی ہو۔ تو یہ ماں اپنے چاروں بیٹوں سے ملی، چاروں کو اپنے سینے سے لگایا، دعا کی اور چاروں کو جنگ قادسیہ میں روانہ کر دیا۔ اللہ کا کرنا چاروں بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے، 4 نوجوان بیٹے، اور ایک جنگ میں چاروں کی شہادت ہو گئی۔ تو ایک اندازہ کریں، اگر کسی کے 4 بچے ہوں، چاروں نوجوان ہوں، مستقبل کا سہارا وہی ہو، خاوند پہلے دنیا سے جا چکا ہو، والد موجود نہ ہو، اور چاروں کی شہادت کی خبر ایک دن میں پہنچ جائے۔ عورت بھی تو آخر عورت ہے، انسان تو ہے، دل تو وہ بھی رکھتی ہے، پتھر تو نہیں، لیکن ایمان تو آخر ایمان ہے نا۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے پھر انسان اللہ کی خاطر ہر چیز کو سہ لینا برداشت کر دیتا ہے۔ اللہ نے صفت یہ بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، ہر چیز قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ 4 شہادتیں ہوئیں۔ اس خاتون کو جب یہ خبر پہنچانے کے لیے قاصد آیا تو وہ بھی حیرت میں تھا، کیسے خبر پہنچاؤں کہ 4 شہادتیں ہو گئی۔ دستک دی، حضرت خنسا پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ غم کی خبر ہے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا آپ کے 4 بیٹے تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ خاتون نے آگے سے کہا یہ غم کی نہیں، خوشی کی خبر ہے کہ الحمدللہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، کل قیامت کے دن میرے لیے اعزاز ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوں گے، تو اس میں اللہ کے ہاں میری عزت ہوگی کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے اور چاروں میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ تو میں نے عرض کیا کتنا صبر ہے اس خاتون کی زندگی میں۔ تو ایک خاتون جو اللہ کو پسند ہے، 5ویں صفت مصائب پر صبر کرنے والی ہو۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے تنبیہ الغافلین میں علامہ سمرقندی نے اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دفعہ میں ایک سفر میں گیا، ایک جگہ میں اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس خوب مال ہے، ساز و سامان بھی ہے، غلام بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اللہ نے اس کو خوب نوازا ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے مجھے گھر بلایا، مجھے دعوت دی تو میرا اکرام کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو عورت تھی اس کی زندگی میں اس وقت غم کے آثار تھے، یعنی اداس سی تھی۔ تو ان کے بیٹے بھی کہتے تھے، لیکن دوبارہ جب میرا سفر ہوا تو میں جب وہاں پہنچا تو خبر دے پتہ چلا کہ وہ سارا مال ضائع ہو گیا، لیکن اس عورت کے لب و لہجے میں خوشی کے آثار تھے، غم کی بات نہیں تھی، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھی۔ تو میں نے پوچھا تمہارے غلام کہاں گئے، ساز و سامان کہاں گیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جتنا میرا سامان تھا میں نے تجارت کے لیے بھیجا تھا، سمندری سفر تھا تو کشتی میں سب سامان تھا، ایک ملک سے دوسری جگہ جا رہا تھا، اللہ کا کرنا کہ وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی، سارا سامان جتنا تھا وہ سب ڈوب گیا۔ کہا جو مال تھا وہ میرا یوں ضائع ہو گیا۔ پھر جو میرے بچے تھے بس وہ ایک امراض، بیماریاں، وبائی امراض آئے، جو میرے بچے تھے، بیٹے تھے، ان کا بھی چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ پھر جو میرے غلام تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، بچے بھی انتقال کر گئے، غربت کی زندگی شروع ہوئی، تو یہ غلام بھی میرے سب بھاگ گئے۔ اب غلام بھی کوئی نہیں، دولت بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب یہ کہتے میں نے اس عورت سے پوچھا، عورت باپردہ تھی، کہ آخر اب تو یہ تو بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن پہلے تم اداس تھی، اب لب و لہجے گفتگو سے لگتا ہے اب تمہیں دلی سکون اور خوشی اور راحت نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا پہلے میں سمجھتی تھی شاید اللہ مجھے میرے نیک اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں دے رہا، اللہ نے اتنی دولت دی، اتنا پیسہ دیا، اولاد دی، بیٹے دیے، غلام دیے، لیکن جب میرے اوپر اتنی مصیبتیں آ گئی اب میں سمجھ گئی انشاءاللہ اللہ کے ہاں میرا مقام ہے کہ اللہ نے مصائب اور آزمائشیں لائی ہیں اور اللہ نے میرے لیے آخرت کو رکھا ہے۔ تو دنیا میں یہ مصیبت آئی، آخرت میں مجھے اجر ملے گا، تو آخرت کے اجر کو سامنے رکھ کر مجھے اس تکلیف پہ اللہ نے صبر کی توفیق دے دی۔ اور میرے سامنے قرآن کی یہ آیت تھی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔